من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوسط اولی الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ صلوات محمد عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ محبت اور نفرت کا معیار کیا ہے۔ حضور والا بہت ساری باتیں اور بہت ساری ہدایات، بہت ساری تمثیلات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور یہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ ہم جو کام بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں کیا واقعاً وہ اللہ کے لیے ہے، یا وہ کام کہ جو ہم اپنے لیے انجام دیتے ہیں کیا واقعی اس کا تعلق خدا سے ہے، یا بہت سارے مراحل، بہت سارے مسائل، بہت ساری مشکلات کبھی کبھی اس حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں اور ان مشکلات کو، مراحل کو، حالات کو، موقعیت کو آیا ہم کس کسوٹی پر تولتے ہیں کہ جس کا بیلنس پتہ چل جائے کہ کون سی چیز موالات میں آتی ہے اور کون سی چیز معادات میں آتی ہے، کون سی چیز ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیتے ہیں اور کون سی چیز اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام نہیں دیتے ہیں۔ اگر اس کا معیار اور ملاک ہمارے ذہنوں میں ہو تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی کام انجام دیں تو صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے ہم نفرت کریں تو اس کا معیار بھی ذات پروردگار ہونا چاہیے۔ آج اگر اسی چیز کو ہم اپنے اندر اتار لیں اور ہر انسان کا ملاک اور معیار کمپیریزن کرنے کا جو طریقہ ہے، سلیقہ ہے، وہ کسوٹی مشخص ہو جائے، معین ہو جائے تو بہت ساری مشکلات اپنے آپ کیا ہو سکتی ہیں؟ ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن دیدگاہ ہمارے حالات کو چینج کر دیتی ہے، نظریہ ہمارے حالات کو بدل دیتا ہے، ہماری اپنی تھنکنگ، ہماری اپنی سوچ، ہمارے اپنے تخیلات ہمارے نظریات کو کیا کر دیتے ہیں؟ بدل دیتے ہیں۔ دیکھنے والے کا زاویہ نظر، انداز نظر، اس کی دیدگاہ کن چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور ہماری نگاہیں کن چیزوں کو دیکھ رہی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والے کا زاویہ نظر الگ ہو، دونوں صحیح ہوں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ زاویہ نظر الگ ہو، دونوں غلط ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے ایک صحیح اور ایک غلط ہو۔ یہ تو دیدگاہ بتائے گے، نقطہ نظر بتائے گا کہ انسان کس کسوٹی کے اوپر کس کو کتنا جانچنا چاہتا ہے اور کتنا پرکھنا چاہتا ہے۔ یہ زاویہ نظر مشخص ہو جائے تو ہر کام بآسانی ناپا اور تولا جا سکتا ہے کہ موالات فی اللہ کہاں پر ہے
اور معادات فی اللہ کہاں پر ہے، یعنی کوئی کام ہم اللہ کے لیے کہاں پر انجام دیتے ہیں اور کسی کام کو ہم اللہ کے لیے کسی سے اگر نفرت کرتے ہیں تو کہاں پر کرتے ہیں۔ آپ ذرا سا اپنے سماج میں، خاندان میں، فیملی میں، اپنے دوست احباب کے سرکل میں ذرا سا معیار اور ملاک کو جو اللہ کی طرف سے زاویہ نظر ہے اس نظریے پر اتریے، اور اترنے کے بعد خود بھی اپنے آپ کو تولیے آیا اس زاویہ نظر پر جس پر ہم دوسرے کو تول رہے ہیں، ہم کتنے اس پر کھڑے اتر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تولتے تو ہیں، تب ایمانداری پائی جاتی ہے، اور جب وہی معیار ہمارے تولنے کا انداز ہوتا ہے یا ہمیں تولا جاتا ہے یا ہمیں اسی کسوٹی پر رکھا جاتا ہے، تو وہی چیز جس معیار پر ہم دوسرے کو تول رہے تھے وہی معیار جب ہمارے اوپر آیا تو ہمیں برا کیوں لگا؟ اگر آپ کا زاویہ نظر صحیح تھا تو اس کا مطلب وہی زاویہ نظر آپ اپنے لیے بھی ذرا سا اتاریے۔ اب اگر اس چیز کو ہم اپنے لیے اتار لیں، پتہ نہیں کتنی مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ لیکن وہی دیدگاہ معیار ہم بھول جاتے ہیں کہ کون سا معیار، جیسے عنوان یہی ہے محبت اور نفرت کا معیار کیا ہے۔ بڑی سے بڑی لڑائی، میں پھر کہہ رہا ہوں، بڑے سے بڑے حالات، بڑی سے بڑی مشکلات، اگر اس کی آپ ڈیپ میں جائیے تو زیادہ تر جو غلطیاں پکڑ میں آتی ہیں وہ معمولی سی ہوتی ہیں۔ یعنی جب آپ کسی سے گفتگو کیجئے اور یہ سوچ کر کہ بھائی ایک مسئلے کا حل نکالنا ہے، نہ یہ کہ ہمیں فی نکالنا ہے، نہ کہ ہمیں اس میں کمیاں نکالنی ہیں، ورنہ معصومین کے علاوہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی 100% کامل نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب حل نکالنے کے لیے بیٹھیں گے تو بہت ساری چیزیں بالکل ویسے ہی جیسے اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ جب آپ حل نکالنے بیٹھیے تو ایک طرفہ باتیں نہ سنیے، دونوں کی سنیے۔ ہم جب گھروں میں باتیں بیٹی کی سن لیں اور بیٹی جس کی شکایت کر رہی ہے اس کی نہ سنیں، ہم کدھر جائیں گے؟ آیا معیار یہ جو ہم تول رہے ہیں صحیح نکلے گا؟ کبھی نہیں۔ اختلافات بڑھیں گے یا گھٹے گا؟ بڑھے گا۔ آٹومیٹک طور پر جو محبت ہے وہ کم ہوتی جائے گی، دوریاں بڑھتی جائیں گی، جو خلوص ہے، جو ہمارے اندر بھائی چارہ ہونا چاہیے، وہ چیزیں کیا ہوتی جائیں گی؟ آٹومیٹک کم ہوتی جائیں گی۔ لیکن اگر اسی چیز کو ہم اپنے اندر بھی، سامنے والے کے اندر بھی، اور دو طرفہ رکھیں، علیہ السلام، دو طرفہ، یعنی اگر بیٹی آ کر کے شکایت کر رہی ہے تو جس کی شکایت کر رہی ہے ہم اس سے بھی تو پوچھیں حالات کیا تھا۔ میڈیا والے نہ بن جائیں، سمجھ رہے ہیں کہ میڈیا والے پہنچتے ہی اس وقت ہے جب ایک طرفہ ایک مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد سامنے والے کا، دوسری پارٹی کا انہوں نے انٹرویو لیا، کہا نہیں یہ بات یہ نہیں، اس کے بعد اس کے جو تائید میں 2-3 افراد ہوتے ہیں، معاملہ لیپا پوتی کر کے واقعیت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اور جو اس سلسلے میں ایماندار ہیں وہ اس کی تہہ تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ زمانہ بدلتا جا رہا ہے، پہلے حالات پر پردہ لوگ ڈالتے تھے،
میڈیا چھانٹ کر کے لاتی تھی، ڈھونڈ کر کے لاتی تھی. آج حالات پر پردہ میڈیا ڈالتی ہے، لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سمجھیے یہ بہت بڑی بات. یہ آج کے زمانے میں کہ جہاں پر میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، جہاں پر سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سب آپ کے ہاتھ میں ہے. اس کے باوجود کنفیوژن آپ کے مائنڈ میں ہے، پتہ نہیں کون سچ ہے. سمجھیے گا، پتہ نہیں کون صحیح ہے. اور جہاں پر ذرائع پائے جاتے ہیں، آج تو بہت آسانیاں ہیں. ویڈیو کالنگ آپ کے پاس موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، اسمارٹ فون موجود ہے. ایک جگہ کے حالات ہم نے فوراً اس کو کیچ کیا اور اس کو ریکارڈ کر لیا. اس زمانے میں جب میڈیا نہیں ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں اگر واقعیت ہمارے سامنے آ رہی ہے تو کس معیار پر آ رہی ہے؟ سچائی آ رہی تو کس معیار پر آ رہی ہے؟ کسی سے نفرت آ رہی تو کس معیار پر آ رہی؟ تولا آ رہا ہے تو کس معیار پر؟ تولا آ رہا ہے تو کس معیار پر؟ آج بہت سارے افراد، یعنی غور کیجئے گا جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے افراد محبت اور نفرت کا معیار جانتے ہی نہیں. ستم دیدہ، حالات زدہ، موقع محل جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، مس گائیڈ کر دیا. لیکن سلام ہو میرا زینب کبریٰ پر، سمجھیے گا، سلام ہو میرا. کیوں؟ اس لیے کہ ستم دیدہ تھی، آپ دیدہ تھی، مظلومہ تھی. سب کچھ ہونے کے باوجود ظالم نے ایک سوال کر لیا تھا کہ ایسے حالات میں آپ نے کیا دیکھا؟ جیسے آج ہم لوگ بہت سارے لوگوں سے یہی سوال کر رہتے ہیں، ارے دن بھر آپ مسجد میں لگے رہتے ہیں، مدرسے میں لگے رہتے ہیں، یہاں پہ لگے رہتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ دیکھتے ہیں پریشان حالت ہے، دیکھتے ہیں لوگوں کے سامنے مشکلات فلاں. یہ دیکھیے، میں ذرا سا کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں، کسی کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں ہے، مطلب ذہن میں رکھیے گا. کمپیریزن اس لحاظ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس نقطۂ نظر پر کہ جہاں پر ہم آ کر کے کمنٹ کرتے ہیں کسی کے اوپر اور مس گائیڈ کر دیتے ہیں، اور مس گائیڈ ہونے والا بھی بآسانی مس گائیڈ ہو جاتا ہے کیونکہ نفس پائے جاتا ہے. لیکن جناب زینب نے کتنا اچھا حل دیا، کتنا اچھا موقع دیا کہ اگر ہم ستم دیدہ ہوں، آپ دیدہ ہوں، مظلومہ ہوں، ہمارے سامنے سارے حالات کشیدہ ہوں، حالات مشکلات میں ہوں، ہمارے سامنے کوئی نہ ہو، دشمن ہو، ان کا نرغہ ہو، مشکلات ہو، قید اور سعود کی بندشیں ہوں، سب کچھ ہونے کے باوجود جناب زینب نے ایک خوبصورت سا جملہ کہا، ما رأیت الا جمیلا. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ حالات سے آپ پشیمان نہ ہوئیے. آج ہم حالات سے بہت آسانی سے پشیمان ہو جاتے ہیں. مطلب ابھی کوئی مسجد میں آنے والا ہو، مثال دے رہا ہوں، مسجد میں کوئی کام کرنے والا ہو، کوئی نماز کے لیے جمعے میں آنے والا ہو، اب کہ یار جمعہ جب مولانا جماعت کے لیے کھڑے ہوں گے 1:15 پہ یا 13-14 پر، تب ہم پہنچ جائیں گے. جمعہ ہی تو پڑھنا ہے، سمجھیے گا، جمعہ ہی تو پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ ایمانداری سے بتائیے، جمعہ پڑھنے کے لیے صرف آپ 2 رکعت آتے ہیں یا خطبہ بھی سننا جمعے کا جز ہے؟ سمجھیے گیا. جن کے پاس مجبوری ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جن کے پاس اختیارات ان کی بات کر رہا ہوں، ان سے مخاطب ہوں. اختیار ہونے کے باوجود اگر ہم انتظار کریں کہ ہم روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر کے باتیں کرتے ہیں، جب خطبہ ختم ہو جائے گا، نماز مولانا اللہ اکبر کہہ دیں گے، تب ہم پیچھے اللہ اکبر کہہ کے، اور جہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھیرا اور باہر رفو چکر. کون سی نماز پڑھی بھیا؟ کون سا جمعہ ادا کیا؟ سمجھ رہے ہیں کیا ملا؟ اب اس کے بعد اسی کی جگہ پر ایک صف پہلے آ گئے،
اور آنے کے بعد انتظامات بھی کیا، جمعہ بھی پڑھا، خطبہ بھی سنا، بعد میں لپیٹ کے سب گئے۔ اب اس کے بعد کمنٹ کرنے والے نے یہ کہہ دیا تھا، دیکھا کیا ہے، اوقات کیا ہے، ویلو کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اب یہی پہنا جیسے بات تو صحیح کہہ رہا ہے بھائی، مسجد میں جب سے ہم لگے ہیں حالات خراب ہوتے جاتے ہیں، جیسے آپ نے بہت سارے واقعات کہتے ہیں، میں اسی لیے تو نماز ہی پڑھتا، ساری مشکلات آ جاتی ہیں۔ بھائی کو کہتے ہیں، سنا ہے آپ نے۔ اب اگر یہی پلٹ کر کے جواب دیتے جو ہمیں ملتا ہے خدا کی طرف سے، تمہیں کیا بتاؤں۔ حالات کمپیر کیجئے گا، کیونکہ ابھی 15 رجب گزری ہے شہادت جناب زینب سلام اللہ علیہ، اس لیے اس حوالے سے کمپیر کروں تاکہ نتیجہ آپ کے حوالے کر سکوں۔ غور کیجئے گا، جناب زینب پر لاکھوں سلام، انہوں نے کیا کہا، ما رأیت الا جمیلہ، پورا خاندان تباہ، بھائی تباہ، کنبہ تباہ، اسیری کی حالت میں، مشکلات کے حالت میں، پریشانیوں کے حالت میں، بچے اسیر، بچے کن حالات سے گزرے کچھ نہیں، لیکن کیا کہا، ما رأیت الا جمیلہ، یعنی میں نے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ آج ایمانداری بتائیے، کل تک ہمارے حالات بہت اچھے تھے، آج نوکری چھوٹ گئی، ہم کیا کہتے ہیں، کبھی شکر کرتے ہیں پروردگار تیرا شکر نوکری چھوٹ گئی؟ نہیں، کیونکہ نفس پر کنٹرول نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ جس نے کل تک کھلایا تھا وہ آج بھی کھلائے گا، جس نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا۔ بھروسہ نہیں ہے۔ اب جب بھروسہ نہیں ہے تو پھر ایسے ہی محبت اور نفرت کا معیار بھی بدل جاتا ہے کہ معلوم لیا ہم چاپلوسی میں لگ گئے، اس کا نام محبت دے دیا، کسی کی بات ہمیں پسند نہیں آئی، ہم نے اس سے دوری کر لی، اس کا نام نفرت کا دے دیا۔ کیا واقعی یہ محبت اور نفرت ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ حقیقت میں یہی محبت اور نفرت ہے؟ کہا نہیں، مولا کائنات کی بات سنو اور سمجھو کہ جہاں پر مولا کہنا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں تمہارا بھائی وہ ہے جو تمہارے عیوب کو تمہیں متوجہ کرا دے۔ وہ تمہارا کون ہے؟ بھائی ہے۔ آج اگر کوئی ہمیں ٹوک دیتا ہے تو بھائی ہوتے ہوئے قصائی لگتا ہے۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ جو تم کو تمہارے عیوب کی طرف متوجہ کرائے وہ تمہارا بھائی ہے۔ مولوی مولانا یہ کیا کرتے ہیں سماج میں؟ تبلیغ کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، بھائی سماج کی کمیاں اور غلطیاں کو لا کر کے رکھتے تاکہ آپ اسی حساب سے اپنے کو سنواریے۔ غلطیاں کر رہے ہیں تو چھوڑ دیجیے، اچھائیاں کر رہے ہیں تو تشویق کر کے اور آگے بڑھ گیا۔ لیکن ہم اسی چیز سے پنک گئے، صاحب اس مولانا کو ہٹاؤ پہلے، اس لیے کہ یہ تو ہمیں کہتا ہے۔ اب پتہ نہیں، ایسے لگتا ہے جیسے باغ فدق کے چور کوئی اور ہو اور چپک کسی اور کے اوپر جائے۔ تو میاں یہ چپکنے کی بات نہیں ہے، جو بھی اس معیار پر اترے گا وہ وہی کہلائے گا۔ وہ اس دور کا تھا، آج کے دور کا بھی یہی کہلائے گا، کل کے دور کا بھی یہی کہلائے گا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ سمجھ رہے؟ غلطی مگر یہ کی توبہ، مگر یہ کی باب رحمت پر آ جائے۔ اب جس بات کو میں نے ادھورا چھوڑا تھا کہ جو چیزیں آج ہم تک آئی ہیں، مثلا سوشل میڈیا تھی، الیکٹرانک میڈیا تھی، آج ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں واقعیت کیسی، سچائی کیسی ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے، ایک مثال دے رہا ہوں پھر بات عرض کروں گا۔ مثلا جن کے یہاں شادی شدہ افراد ہوں، بہو آئی ہو یا بیٹی ہم نے کسی کو دیا ہو، میں دونوں باتیں عرض کر رہا ہوں، بہو آئی ہو یا ہم نے بیٹی کسی کو دیا ہو، یا داماد بنایا ہو یا بہو کو لے کر کے آئے ہو، یا اپنے بیٹے کو کسی کا داماد بنایا، آخر دونوں چیزیں۔ آپ جانتے ہیں غلطی کہاں پر ہوتی ہے؟ اتفاقاً میاں بیوی کی بحث ہو رہی ہو، اور ہوتی ہے، کبھی کبھی ہو جاتی نظریت اختلاف ہے، بحث کرو لیکن عزت کے ساتھ، گفتگو کرو، مسئلے کو حل کرو عزت کے ساتھ۔
غیروں کے درمیان نہیں. اسی درمیان اگر کال آ جائے, ویڈیو کالنگ, آڈیو کالنگ, اور سن لے آواز شوہر کی تیز ہو, ایک مثال دے رہا ہوں, سامنے والا کیا سوچتا ہے کہ لگتا ہے بس میری بیٹی پر ظلم ہو رہا ہے, کیونکہ ہم نے فون کیا, بیٹی رو رہی تھی, چلا رہی تھی. اب جبکہ وہ اس سے پہلے بول گیا, ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے بیٹی نے ساری غلطیاں کی, شوہر اس بعد میں چلا رہا ہو. لیکن میڈیا نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا, گھر والوں نے کیا کیا, نتیجہ کیا نکلا, حالات کشیدہ کہاں سے ہوئے, محبت کہاں گئی, نفرت کہاں گئی, معیار کہاں گیا. یہ سب کے لیے ہے, جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں, اس چیز کو آپ ذرا سا غور کیجئے. کنفیوژن کہاں پر تھا, نتیجہ کیا نکالا, مشکلات کہاں پر تھی, پہنچ کہاں پر گئے, حالات کہاں پر تھے, حالات کو ہم نے کہاں تک پہنچا دیا. دو گھر جو میل و محبت کا مرقع تھا, اس کو ہم نے نفرت کی وادی میں کیا کیا, جھک دیا. آپ بتائیے غلطی کس کی تھی, میڈیا کی, وائس کالنگ کی, آڈیو کالنگ کی, ویڈیو کی, اور اس کے بعد یہ کہا رہے صاحب ہم نے تو دیکھا مانتے ہوئے. یہ تو یہی ہو گیا جیسے معلوم دیا کہ اسرائیل آ کر کے بمباری فلسطین کے اوپر کر کے, اور فلسطین اگر اٹھا کر کے ایک پتھر مارتے تو وہ پتھر میڈیا کہتے دیکھو اتنے پتھر چلا رہے ہیں. بھیا اس سے پہلے دکھاؤ تو یہ بمباری بھی تو کر رہے ہیں. غور کر رہے ہیں, مگر یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. یہ اب ایسی حالات جو جس کا طرفدار ہوتا ہے وہ اسی تک پہنچ جاتا ہے. اب پیغمبر کے زمانے میں چلیے کہ میڈیا کہاں پر تھی, حالات کہاں پر تھے. آج ہم اور آپ دیکھیے, میں بات جتنی کہہ رہا ہوں میرے پاس دلیل ہے. ہم تاریخی, ہم حالات کے اعتبار سے جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی دلیلیں ہیں, کوئی بات ہوا میں نہیں ہے. اب آپ ذرا سمجھیے گا, اس دور میں دو کیٹیگری پائی جاتی تھی. ایک وہ جو پیغمبر کے ساتھ تھے, علی کے ساتھ تھے, اہل بیت کے ساتھ تھے. ان کی گنتی اس وقت کس میں ہوتی تھی. آج ہم علی کو مولا مانتے ہیں, اس دور میں کتنوں نے مولا مانا تھا. آج ہم پیغمبر کو رسول اللہ کہتے ہیں, اس دور میں کتنوں نے مانا تھا. سمجھیے گا, کیونکہ جب تک انسان موجود ہوتا ہے نفس ہمیشہ ورغلاتا رہتا ہے. اگر ہمارے درمیان بھی ائمہ معصومین آ جائیں اور ایک سادگی سے زندگی بسر کریں, تو ابھی انہی میں سے جتنے لوگ کہتے ہیں میرے آقا, میرے مولا, جانم فدائی, فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ, آ کر کے ہمارے درمیان زندگی بسر کرنے لگے, تو ہم بھی ان کو ایک مولوی کے زمرے میں ڈال کر کے کیا کر دیں گے, بھول جائیں کہ وہ مولا تھے. چونکہ ہمارے درمیان ہے نہیں, عقیدہ مضبوط ہے, اور جو ہے وہ پردہ غیب میں, وہ بھی حاضر ہوتا تو اس کے بھی. آپ ذرا سمجھیے گا, کیوں, اس لیے کہ جیسے ادھر مس گائیڈ کرنے کے لیے دوسری طرف دسترخوان بچھا ہوا تھا, دسترخوان بھی دو طرف بچھا تھا, ایک حق والا ایک باطل والا. سمجھیے گا, ایک حق والا ایک باطل والا, دونوں بچھے ہوئے تھے, دونوں پائے جاتے تھے, دونوں حالات تھے. اب آپ ذرا سا غور کیجئے, دونوں حالات تھے. آج ہم کس کو صحیح کہتے ہیں, کس کو غلط کہتے ہیں, کس کو ہم صحیح کہتے ہیں, کس کو غلط کہتے ہیں. ہم جس کی طرف یقین ہو جاتا ہے اسے صحیح کہہ دیتے ہیں, جس کی طرف یقین نہیں ہوتا اسے غلط کہہ دیتے ہیں. آج اسی زمانے کو آپ پڑھیے, آخری بات کہہ رہا ہوں بات کو سمیٹتے ہوئے, تاکہ پتہ چل جائے محبت اور نفرت کا معیار کیا ہے. تو اس زمانے میں جو دسترخوان دو تھے, ایک حسن کا دسترخوان, ایک بادشاہ جو اس وقت کا حاکم شام کا پایا تھا, اس کا بھی دسترخوان پایا جاتا تھا. لیکن اس کے طرفدار کتنے تھے, ان کے طرفدار کتنے ہیں. اور آج ہم پتہ نہیں کتنے گئے گزرے متولی ہوں یا اور بھی چیز ہو, کوئی حاکم ہو, کوئی مدرسے کا, کوئی کہیں کا, کوئی کہیں کا, ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں پلٹ کر کے اللہ کے یہاں بھی
جانا ہے، لیکن جب بریانی یا کھانا یا دسترخوان بچ جاتا ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں یہ حق والا بچا ہے یا باطل والا بچا ہے۔ اگر حق والے پہ جائے تو حقدار کہلائیں گے، باطل والے پہ باطل رہیں گے تو باطل کہلائیں گے۔ بولو خود ایک سلوات پڑھیے سب غور کیجئے جتنی باتیں ہیں، تب پتا چلے گا کہ ہم اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اللہ کہاں پر ہے، کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کہاں پر ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ المعادات فی اللہ والمعادات فی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال الباقر علیہ السلام ان لرسول اللہ عشرۃ اسماء خمسۃ فی القرآن و خمسۃ لیست فی القرآن، فاما التی فی القرآن محمد و احمد و عبداللہ و یاسین والذین آمنوا وعملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ پیغمبر مرکز وحدت ہے، اور پیغمبر کا پورا کنبہ اتحاد پر، اتفاق پر، وحدت پر، ایمانداری پر ٹکا ہوا ہے، اور ہم ان کے پیروکار ہیں تو ہمیں بھی کتنا ایمان پر باقی رہنا چاہیے، یہ ہماری پیروی اور اطاعت اور ہمارا عمل اس چیز کو کیا کرے گا، بیان کرے گا، ظاہر کرے گا۔ اور یہ ماہ رجب اپنے اندر بہت سارے تاریخ کے پیرائے ان کو یکجا کیے ہوئے ہیں۔ پہلی رجب سے لے کر کے 28 رجب تک اگر دیکھا جائے تو سب کچھ اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور جب سب ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ 13 رجب مولا کائنات کی ولادت و سعادت کا موقع ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم نے آئیڈیل کیسے مانا؟ آئیڈیل ایسے ہی مانتے کہ جب ہم پیغمبر کی ایک حدیث کے اوپر عمل کرتے اور عمل کرنے کی بنیاد پر اس ولادت کے موقع پر ہمیں صحیح معنوں میں یوم پیدر منانا چاہیے تھا، اور یہی موقع اولاد کے لیے، ہماری یوتھ کے لیے یہ فراہم تھا کہ اپنے والد بزرگوار کو جاتے، اگر روٹھے ہوں تو مناتے، اور اگر مانے ہوئے ہیں تو اظہار محبت کرتے، کیونکہ آج ضرورت اسی چیز کی ہے۔ انسان دو بول کا بھوکا ہے، دو الفاظ کا بھوکا ہے، کہ کوئی محبت آمیز دو لفظ کہہ دے، بڑی سے بڑی مشکلات کو حل کیا جا سکتا ہے، اور بڑے سے بڑے محاذ کو فتح کیا جا سکتا ہے صرف بول کے ذریعے۔ لیکن بعض اوقات اگر یہ بول کسی کے اوپر اثر انداز نہ ہو تو اس میں آپ اپنے آپ کو دل ملول مت کیجیے گا،
کہ صاحب کیا بتائیں، ہم تو نرم ہیں، سامنے والا سنتا نہیں. تو آپ یہ سوچ کر کے اپنی کیفیات کو مت بدلیے گا، عادات کو مت بدلیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بارش کے پانی کی کیفیت ایک ہوتی ہے، لیکن جیسا ظرف ہوتا ہے یہی پانی ویسے ہی تبدیل ہو جاتا ہے. مثلا اگر سینپ کے منہ میں گیا تو موتی، اور سانپ کے منہ میں گیا تو زہر. پانی کی کوئی خطا نہیں، ظرف کی خطا ہے. بس اسی چیز کو آپ اپنے یہاں رکھیے، کیونکہ پیغمبر نے یہی کہا اگر باپ کافر بھی ہو اکرمو، اس کا اکرام کرو. باپ کافر بھی ہو اس کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ. باپ تم سے ناراض بھی ہو، تمہیں سزا بھی دے، تو اس کو تم کہو غفر اللہ لک، سنبھگ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے. پلٹ کر کے اسے کوئی جواب مت دو، کیونکہ وہ تمہارا باپ ہے. پلٹ کر کے جواب نہ دینا. یوم پیدر پر، فادر ڈے پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ نے دیکھا، ہم نے ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کی ابھی پرسوں ہی یہاں اسی جگہ پر اسی مناسبت سے یوم پیدر منایا. اور خدا کا شکر ہے کہ مطلب ہمارے ضلع کلاسز کی طالبات، مکاتب کے بچے بچیاں اور مومنین مومنات نے شرکت کی. جن لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ان کے احساس اور تصورات الگ ہیں. جنہوں نے کیمرے کی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے صرف پروگرام دیکھا، احساس نہیں دیکھا، فیلنگ نہیں دیکھی، کیفیات نہیں دیکھی، کنڈیشن نہیں دیکھا. جو یہاں پر ہو رہا تھا وہ کیمرے نے کیچ نہیں کیا، فیلنگ کو محسوس نہیں کر سکتا. اور جو لوگ یہاں تھے، آپ کیا سوچئے گا؟ یہ میں بتا رہا ہوں تاکہ اگر نہ دیکھا تو پھر دیکھیے گا جا کر کے. 3 گھنٹے کا پروگرام چلا ہے، یعنی فادر ڈے. جو لوگ نہیں آئے ہو سکتا ہے مصروف رہے ہوں، جا کر کے دیکھیے گا. اور جو آئے تھے، جن کے گارجین آئے تھے، ان سے ذرا سا پوچھئے گا ان کے احساسات اس دن کیا تھے. اور نہ ہو تو پھر کیمرے میں دیکھیے گا. احساس تو نہیں دکھا سکتا ہے، لیکن آپ کی کیفیت جو ظاہر تھی وہ دکھ سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ڈیز ہمارے بہت سارے مشکلات کو دور کر دیتے ہیں. مطلب وہ باپ جو موقع نہ پانے کی بنیاد پر اپنی جوان بیٹی کے سر پر ہاتھ اور دست شفقت نہیں رکھ سکتا تھا، یہاں رکھتے ہوئے فخر کر رہا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ناز تھا. کیونکہ بیٹی نے آ کر کے دائس پر اظہار کیا، ایک جملہ بولا باپ کے لیے. یہی جملہ اگر آپ محسوس کر سکیں، کیفیات کو دیکھ سکیں، حالات کو دیکھ سکیں، تو یہ چیزیں ہمیں کیا کرتی ہیں؟ ہمارے احساسات کو نزدیک کرتی ہیں. اور موقع نہیں ہو پایا تھا جو یعنی لڑکیوں کو جو کارڈ دیا گیا، جتنے شریک تھے لڑکی لڑکے سب، تاکہ یہ اپنے باپ کو جا کر کے دیتے. اور جن کے باپ نہیں تھے ان کا باپ علی تھا. ہم نے اس میں ذکر کیا تھا، کیونکہ مولا کائنات یہ کہا تھا یتیموں سے کہ اگر کوئی تم سے پوچھے تمہارا باپ کون ہے تو میرا نام لے دینا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. فادر ڈے نے جو دکھایا وہ کیفیت اور کنڈیشن الگ تھی. اور اگر آپ غور کیجئے تو محترم تنویر صاحب نے نظم پڑھی تھی رضا سیسوی صاحب کی، یہ کیفیت کیمرے میں نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ انہوں نے رضا سیسوی صاحب کی باپ پر نظم پڑھی، سنیے گا. ایک چھوٹی سی بچی 2 حال میں تھی.
یہ میں بتا رہا ہوں، دو حال میں تھی، یا تو باپ بے پناہ محبت کرتا ہے، یا باپ کی کمی محبت کی اسے محسوس ہوتی ہے۔ سمجھیے گا بھائی، میں کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن حالات اور کیفیات کو رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے۔ ایک چھوٹی سی بچی پر جو یا تو احساس پدر جو اس کی شفقت کا تھا وہ اتنا زیادہ تھا تو انسان وہ تھا، یا اس کی کمی کا احساس اتنا ستا رہا تھا کہ انسان محسوس کر رہا تھا کاش میرا باپ دست شفقت پھیرتا۔ غور کرنا، یہ دو کنڈیشن انشاءاللہ اگر محسوس کرنی ہو تو پروگرام آپ دیکھیے گا، کیونکہ تقریباً 50-60 لڑکیوں نے باپ کے بارے میں ایک ایک لفظ بولے، وقت نہیں تھا کہ پڑھوایا جاتا۔ تب پتا چلے گا کہ ہمارے بارے میں احساسات کیا ہوتے ہیں، کیونکہ باپ زحمت کش باہر رہتا ہے، اسے کیا پتا، وہ کما کر کے آیا، موقع ہی نہیں اظہار محبت کا، موقع ہی نہیں اپنی بیٹی سے نوازش کرنے کا، موقع ہی نہیں، یہ موقع تھا دیکھنے کا۔ ایسے ہی انشاءاللہ اگر حالات بہتر سے بہتر رہے تو جیسے مدر ڈے ہم نے زینب کلاسز میں کیا، پیدر یعنی فادر ڈے یہاں پر کیا، اسی طریقے سے یعنی چلڈرن ڈے بھی ہونا چاہیے، سنڈے ہو، سسٹر ڈے ہو۔ کیوں؟ یہ سب مجلسوں والے نہیں کہ ہم محفل کر دیں، ہم مجلس کر دیں۔ آپ بعد میں کلام پڑھوا دیجئے، بعد میں آپ مجلس کا ٹکڑا لے لیجئے، لیکن آج ضرورت جس سماج کو ہے ہمارے یہاں، وہ جانتے کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ یہ شفقت کا، نوازش کا بھوکا ہے سماج۔ آج اس کو محبت کی کمی ہے، دکھاوے کی محبت۔ اور اگر گھر میں دیکھنا ہو تو دیکھ لیجیے، 4 لوگ ہوں، 4 موبائل ہوں، چاروں ایک ہی جگہ پر ہوں، ایک ہی پلنگ پر ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے دنیا کے 4 کونے بیٹھ۔ بے شک بے شک۔ محبت کہاں پر ہے؟ آج ضرورت ہے اسی چیز کو یکجا کرنے کی۔ اور اگر محبت کل چاہیے تو مرکز وحدت پر آنا پڑے گا، جو پیغمبر کی ذات ہے، اور وہ ذات ایسی ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے احترام کر کے بتایا کہ بیٹی ہو تو کیسی ہو۔ اس نے اپنے گھر کے اندر اخلاق پیغمبر پھیلا کر کے بتایا کہ پیدر شفقت کسے کہتے ہیں، باپ کی محبت، ماں کی محبت، بیٹے کی محبت، بیٹی کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، صلہ رحمی، یہ سب کیا ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں مرکز وحدت پر آنا پڑے گا، تب پتا چلے گا کہ پیغمبر نے ہمیں دیا کیا ہے اور ہمیں ملا کیا ہے۔ ایک سلمان پر یہ سمجھو۔ انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے اسی مکتب امامیہ میں ہوگی۔ آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى فاطمہ محمد وعلى سبع ورثة شہید بکربلاء وعلى ابن حسین محمد بن علی وجعفر محمد موسى بن جعفر وابن موسى محمد بن علي وابن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماهي آثار البيض والدريان وهادم أمنة الشرك والنفاق والوديعة ہماری